السلام عليك يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والأرضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين محبوبنا ومحبوب رب العالمين أشرف الأولين وأكرم الآخرين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتخبين وعلى سائر أولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما خلق الله نوري أنا من نور الله وكل الخلائق من نوري. صدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان و شوکت سننے اور سنانے کے لیے اللہ کے مبارک اور مطہر گھر میں جمع ہوئے ہیں. ورنہ اس دور پرفتن میں مادیت کا جہاں انسان کے عقلوں پر غلبہ ہے، لذت اور عیش و عشرت کی غلامی کی زنجیروں میں جہاں انسان بندھا ہوا ہے، اور موجودہ وقت میں برائیوں کو بڑھاوا دینے والی ہر قسم کی آلائش اور سامان ہمارے گھروں میں موجود ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی ان برائیوں کو چھوڑ کر عیش و عشرت کرنے کی جگہوں سے منہ موڑ کر اگر ذکر حبیب سننے حاضر ہوا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہی ممکن ہے. ورنہ موجودہ دور میں یہ ناممکنات سے محسوس ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے زندگی کے ہر سانس کو محبت رسول سے معمور فرما دے. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں انتہائی محبت و عقیدت و احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے درود پاک پیش کرنے کا شرف حاصل کرنے. پڑھیں محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عشق بازو جو شہر ہر دو سرا تک پہنچا، عشق بازو جو شہر ہر دو سرا تک پہنچا،
وہ خدا تک پہنچا، اور کیوں نہ پہنچے میری فریاد کو پل بھر میں، کیوں نہ پہنچے میری فریاد کو پل بھر میں، پلک مارنے میں جو عرش خدا تک پہنچا، پلک مارنے میں جو عرش خدا تک پہنچا۔ حضرات مکرم، وقت بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزل کے جانب رواں ہے، اور بہت ساری گفتگو آپ حضرات کے ساتھ کرنے کا میں ارادہ رکھتا ہوں۔ جیسا کہ اعلان ہوا ہے، اسی اعلان کے مطابق انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری یہ محفل طلوع فجر کے جانب بڑھتی رہے گی، اور یہاں پر جو بھی حضرات ہیں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم کو اپنے دامن میں سمیٹتے رہیں گے۔ ہم اس محفل کو کیوں مناتے ہیں، اور ہر سال وقت مقررہ پر دن اور تاریخ کے اعتبار سے اس محفل میں کیوں جمع ہوتے ہیں؟ اگر کوئی قوم اپنے لیڈر کو کسی عظیم ترین عہدے پر فائز دیکھتی ہے تو وہ قوم اس خوشی میں اپنی محبت اور اپنی مسرت کے اظہار کے لیے جمع ہو کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ جناب ہمارے قائد کی یہ شان ہے، ہمارا قائد بڑا ہی محترم ہے، ہمارا قائد بڑا ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی عرفہ ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں تمہارے قائد کی کیا شان ہے، تو اس کو بتایا ہی جاتا ہے کہ فلاں مقصد میں ہمارے قائد نے کامیابی حاصل کر لی ہے، ہمارے قائد نے فلاں عہدے کو حاصل کر لیا ہے، اور اس کے جتنے مقابل تھے سب اس کے سامنے ہیج ہے، اور ہمارا مقابل اور ہمارا قائد جو ہے سب سے عرفہ ہے اور سب سے اعلیٰ ہے۔ یارو، جب دنیا کی قوموں کا یہ دستور ہے کہ وہ اپنے قائد کی کامیابی پر، اپنے قائد کے عرفہ و اعلیٰ مقام کے حصول پر خوشیوں کا اظہار کرے، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال کے بعد اس کے قائد کی جو منزل ہوتی ہے اس منزل سے وہ معزول ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس کرسی سے وہ نیچے گرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کا عہدہ اس سے چھین لیا جاتا ہے، اور اگر وقت اس سے نہ چھینے تو موت تو ضرور اس کا عہدہ اس سے چھین لیا کرتی ہے۔ مگر ہم جس اپنے عظیم قائد کی عظمتوں کے اعتراف اور قرب خداوندی کے عظیم منصب پر فائز ہونے کا اظہار کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ہمارا پیارا نبی تو ایسے عظیم مرتبے پر فائز ہے کہ نہ ان کے مرتبے کو زوال ہے، نہ اس کی عظمت کو کبھی زوال ہے، نہ ان کے منصب کو کبھی زوال ہے، اور اس کا فرمایا اظہار بریلی کے شہنشاہ نے بہت پہلے فرما دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نہیں؟ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو منصب اور یہ جو مقام اور یہ جو بلندی عطا فرمائی ہے، یہ وہ بلندی ہے کہ جس بلندی کو نہ آج تک کوئی پا سکا ہے اور نہ ہی صبح قیامت تک کوئی پا سکتا ہے۔
اس لیے امت اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس عظمت کے حصول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ نیاز میں پیش کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر اور اس کے احسان کو قبول کرتے ہوئے اس کے بارگاہ میں حاضری کا بھی شرف حاصل کرتی ہے۔ آپ یوں تو ہر سال یہ سنتے رہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمایا، اس کے واقعات آپ سماعت کرتے رہتے ہیں۔ اس سے قبل بھی آپ نے بڑے ہی حسین اور شعلہ بار انداز میں گفتگو کو سماعت کیا، مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں جو باتیں اس سے پہلے نہ میں نے کبھی بیان کیا اور نہ ہی جو ہے مجھ سے پہلے شاید مقرر شعلہ بیان کیا ہوگا، اس لیے کہ فطرت انسانی یہ ہے کہ کلو جدید لذیذ کا ہمارا مزاج ہے۔ انسان ایک چیز کو جب بار بار حاصل کرتا ہے تو اس کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ یار کچھ نیا چاہیے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنی طبیعت سے کہہ دیا، قرآن بھی تو اس کا اعلان کر رہا ہے کہ جب من و سلوہ بنی اسرائیل کو دیا گیا، روز وہی کھاتے تھے، بار بار وہی کھاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ روز تو وہی کھا رہے ہیں، اب اس سے ہٹ کر کے ہمیں کچھ اور چیز چاہیے، تو کیا چاہیے؟ تو فومہا وعدسہا وبصلہا، کہ اللہ من و سلوہ ٹھیک ہے تیری رحمتیں ہیں، مگر ہمیں پیاز بھی دے دے، ہمیں لہسن بھی دے دے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ ایک چیز کو جب بار بار اس کے سامنے رکھا جائے تو پھر وہ اس سے اکتا جاتا ہے، اور اس کی جو اس جانب توجہ ہونی چاہیے، جو اس کے جانب اس کے خواہش ہونی چاہیے، اس میں کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ محبت رسول کی خواہش آپ کی بڑھتی رہے اور عظمت رسول کے واقعات آپ بار بار سنتے رہے۔ آئیے اس میں سے چند وہ باتیں جو آپ کے شوق کو مزید بڑھائے، آپ کے یقین کو مزید پختہ کرے، میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلایا، جبکہ یہ تقابل پیش کیا جاتا ہے، اور یہ تقابل ہمارے بزرگوں نے بھی پیش کیا ہے، جیسا کہ حضور سید اعلیٰ حضرت حضور البرکت فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خود بلایا، اور یہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنا دیدار عطا فرمائے، مگر اللہ نے ان کو نہ کرایا۔ اب یہاں پر وہ باتیں جو اغیار کی جانب سے پیش کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ کوئی آنکھ اس کے حسن کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی ہے، اس کا عام معنی اور مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیدار الہی کے شرف کو پایا، اس سے انکار کا راستہ نکالا جاتا ہے۔ تو کیا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار نہ کیا؟ اور اگر دیدار کیا تو اللہ کی شان تو یہ ہے کہ کوئی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے، اور جب احاطہ نہیں کر سکتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن و جمال کو فخر کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے دیکھ لیا؟ اب یہاں پر تھوڑی سی آپ کی توجہ ہو تو شاید میں آپ تک یہ بات پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں
تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناممکن شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور دعا کو پیش کر دیا. یہ بھی ایک سوال، اگر وہ سوال ہے تو یہ بھی ایک سوال ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی شان بیان فرمائی کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون والذین هم عن اللغو معرضون. کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مومن کامیاب ہوئے جو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہوئے سجدہ نیاز پیش کرتے ہیں. اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ تمام لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لغو کاموں میں نہیں پڑتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ سوال کرنا جو ہو ہی نہیں سکتا ہے، جو چیز ناممکن ہے، اس کا سوال کرنا یہ بھی تو لغویات ہے. اس کا سوال کرنا یہ لغویات میں شامل ہے. اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کسی لغو چیز کو اختیار نہیں کرتا ہے. اور مومن ہوتا ہی وہی ہے جو نبی پر ایمان لے آتا ہے. مومن ہوتا ہی وہی ہے جو نبی پہ ایمان لے آتا ہے. اور جب مومن لغو کام نہیں کرتا تو جس پر ایمان لایا جائے وہ نبی کیسے لغو کام کر سکتا ہے. اور اگر یہاں پر ہمارا مخالف یہ سوچا نکالنے کی کوشش کرے کہ یہ ویسا معاملہ تھا جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور ان سے خطائیں اجتہادی ہوئی، اس بنیاد پر ان کو جنت سے نکالا گیا، تو ویسے ہی خطا کا صدور یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عشق الہی کی بنیاد پر ہوا. چلو جی، اگر تمہارا یہ مطالبہ ہے، تمہارا یہ جو ہے اعتراض ہے، تو ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم اس زمرے میں رکھتے ہو تو جو چیز ناممکن ہے اس کو ممکن خداوند قدوس نے کیسے بنا دیا؟ اگر ایک ناممکن شے کا اللہ کی بارگاہ میں التجا پیش کیا جائے تو اللہ تو مجیب ہے، تمام دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. وہ فرما دیتا ناممکن شے کا تم مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ مگر اللہ نے یہ تو نہ فرمایا، بلکہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنی تجلی کو کوئی دور ہٹاتا ہوں، اس تجلی کو دیکھو، اگر اسے برداشت کر لو گے، اسے دیکھ لو گے تو پھر تم ہمیں بھی دیکھ لو گے. تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ناممکن نہیں ہے. ایسا تم نہیں دیکھ سکتے، مگر ایک ایسا ضرور ہوگا جو ہمیں آ کر کے دیکھے گا. اب یہاں پر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا. بھی آپ نے سماعت کیا تفصیلی. اور جب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا. جیسا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ رأیت ربی من احسن صورہ، کہ میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھنے کا شرف حاصل کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا اور جو باتیں میں نے امکان کے تعلق سے آپ کے پیش نظر رکھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گئی ہوگی. مگر قرآن جب یہ کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، یہ بھی قرآن کہتا ہے. اور ایک دوسری سورہ نجم کی آیت کریمہ ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یرى. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے اور ایسا دیکھا ہے کہ کسی نے انہیں جھٹلایا نہیں، ایسا انہوں نے دیکھا ہے. تو یہاں پر دیکھنے کا اثبات ہے اور وہاں پر نہ دیکھنے کی نفی بھی ہے. دونوں باتیں جب یہ سامنے آ رہی ہیں تو پھر یہ
کیسے تسلیم کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن و جمال کا مشاہدہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تھوڑا لگتا ہے کہ آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے، تھوڑا اور اس کو میں آسان کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں فضل فرمائے کہ ہم سب کا جنت میں داخلہ ہو جائے. لگتا ہے سارے لوگ دعا میں خوش نہیں ہوئے. اللہ آپ کے حبیب کو قبول فرمائے، اللہ وہ دن لائے تو جنت میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہوں گی، ان تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے پیاری جو نعمت ہوگی وہ کون سی نعمت ہوگی؟ وہاں پر دیدار الہی، اللہ کا دیدار، یہ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے عظیم نعمت ہوگی. اور یہ جو دیدار ہوگا یہ کس کے صدقے میں ہوگا؟ تو یہ کیا بات ہے کہ امتی خدا کو دیکھ لے اور نبی خدا کو نہ دیکھ سکے. لگتا ہے کہ سارے لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اگر دیکھنا خدا کو ناممکن تھا تو پھر وہاں پر عام دیدار کا اعلان کیوں ہوا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے. اب یہاں پر مخالف پھر جو ہے ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ جناب وہ تو جنت میں جا کر کے دیکھیں گے، اس دنیا میں تھوڑے دیکھیں گے. تو ہم کب کہتے ہیں کہ نبی نے دنیا میں دیکھا ہے؟ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ عرش سے پار جا کر کے دیکھا ہے. ہم نے کب کہہ دیا کہ نبی نے یہاں دیکھا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں جا کر کے دیکھا ہے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اور کوئی غیر کیا تم سے نیا ہو بھلا، جبلا خدا ہی چھپا تم پہ کرو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و بلندی اور آپ کی عظمت و شان کا اس طریقے سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. آپ کو میں بتاؤں، ذہن حاضر ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی بارگاہ میں آنے کا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے انتظام فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس بارگاہ سے بڑھ کر کے نہ کوئی بارگاہ بنی تھی، نہ کبھی بن سکتی ہے، کیونکہ یہ حرف آخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے بڑھ کر کے کوئی بارگاہ نہیں ہے. اب آئیے، دنیاوی وہ چیز جو ختم ہونے والی ہے، جو ایک دن اپنے نام و نشان کو کھو دے گی، اس تمثیل سے میں بارگاہ مولا کی عظمتوں کا تصور کراتے چلوں اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. ابھی اگر آپ میں سے کسی شخص کو صدر جمہوریہ کا یا دنیا کے کسی اور ملک کے بڑے پرائم منسٹر کا یا وہاں کے پریزیڈنٹ کا اگر کوئی جو ہے نیوتا آ جائے کہ جناب آپ کو بلایا گیا ہے، فلاں دن فلاں وقت میں آپ وہاں پر حاضر ہو جائیں، بڑا ہی استقبال ہوگا، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کے کئی لوگوں کا کیا معیار ہوگا؟ رشتہ داروں کا کیا خیال ہوگا؟ دوستوں احباب کا کیا خیال ہوگا؟ پورے ملک کے اندر آپ کی دھومیں مچیں گی، پورے ملک کے اخبارات میں آپ ہی کی باتیں ہوں گی. ہر نیوز چینل یا جو بھی جو ہے اتصال کی ابھی راستے بنائے گئے ہیں، ان تمام جگہوں پر اگر ذکر ہوگا، کوئی خبر چلے گی تو فقط آپ ہی کی چلے گی کہ جناب بڑا ہی عرفہ مقام اس پانے والا ہے، فلاں شخص سے اس کی ملاقات ہونے والی ہے، جس کی ملاقات کو ہر شخص عرصہ کرتا ہے اور اس کے ملاقات میں بڑے فائدے ہیں. اس کے ملاقات کے اندر اس کو بہت ہی زیادہ اچھا اور عرفہ مقام حاصل ہونے والا ہے. اس خیال کے ساتھ جب وہ شخص جائے گا، اس کے جانے کا انداز کیا ہوگا، اس کا ملنے کا انداز کیا ہوگا، دوست الوداع جب کہنے جائیں گے تو اس کے الوداعی معاملات کیا ہوں گے. ان تمام
چیزوں کا آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور پھر جب شخص وہاں پہنچے گا، اس مقام پر پہنچے گا، تو اس صدر کے کارندے اس کو لینے کے لیے آئیں گے، اس کا استقبال کیا جائے گا، صدر ہاؤس میں ویلکم کیا جائے گا، بہت ساری باتیں ہوں گی، میزبانی کے فرائض انجام دیے جائیں گے، اور اس شخص کو بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ وہاں پر رکھا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ اپنے منزل کے جانب جب دوبارہ آئے گا تو پھر ذرا سوچیں کہ ملنے والوں کا کیسا ہجوم ہوگا، ویلکم کہنے والوں کا کتنا ہجوم ہوگا، خوش آمدید کہنے والوں کا کیا ہجوم ہوگا۔ ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے اس شخص سے اس لیے ملا جائے گا کہ یہ شخص اس سے مل کر کے آ رہا ہے جس سے ہم تو نہ مل سکے مگر یہ مل کر کے آ رہا ہے، کیونکہ جس کی قربت وہاں سے ہے ہماری قربت اس سے ہو جائے تاکہ اس کے ذریعے ہماری قربت وہاں تک پہنچ جائے۔ یہی تو میں یاد ہے، یہ تو ہمارا طریقہ ہے۔ اچھا اب یہ جب مل کر کے آ گئے تو اب یہ صاحب سوچتے ہیں یار کہ ایسا سفر کرنے میں تو بڑی عزت ہے، بہت لوگ پیار کرتے ہیں۔ اب 1 مہینہ 15 دن 20 دن 6 مہینہ گزرا، اب جتنے ویلکم کہنے والے تھے، خوش آمدید کہنے والے تھے، سب اس کو بھولتے ہوئے نظر آتے۔ اب تو کوئی نہیں پوچھتا، اب تو کوئی اس کے پاس نہیں جاتا، سارے تعلق جوڑنے والے اب توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ سوچتا ہے کہ جناب اس سفر کی پھر سے تیاری کی جائے، کیونکہ اب جتنے عزت دینے والے تھے سب دھیرے دھیرے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ شخص اپنے دل دوبارہ چاہتا ہے کہ پھر سے اس سفر کو اختیار کیا جائے، پھر سے اس سفر کو شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر سے سفر کی تیاریاں کرتا ہے، پھر سے طرح طرح کے سامان کا انتخاب کرتا ہے۔ پہلے ٹرین کا ٹکٹ بھیجا گیا تھا، اب جناب خود سے نکال کر کے جا رہے ہیں، ساری تیاری کر کے وہاں جب پہنچ رہے ہیں تو اب پریزیڈنٹ صاحب کے کارندے کہتے ہیں جناب کیوں آیا؟ بولے جناب ملنے کے لیے آیا۔ بولے بلایا تو نہیں کیا، آپ کو انوائٹ نہیں کیا گیا، پھر آپ کیوں آئے؟ پہلے جہاں عزت مل رہی تھی اب وہیں پر یہ ذلت کا احساس ہو رہا ہے، نہ کوئی میزبانی ہے، نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ کوئی ان کو ویلکم کہہ رہا ہے، نہ کوئی خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، تو یہاں ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جب کوئی بلاتا ہے وہاں جاؤ گے تو عزت ملتی ہے، اور اگر بن بلائے جاؤ گے تو وہاں عزت نہیں ملنے والی۔ یہی تو میں یاد ہے نا آپ کا، پتہ یہ چلا کہ وہاں جا سکتے ہو بلانے والے کی وجہ سے، اپنی مرضی سے چاہو گے تو نہیں جا سکتے ہو۔ مگر آؤ نا امت خضرا کی بارگاہ میں، آؤ نا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی بارگاہ میں لانے کے لیے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا۔ روایت میں تو یہ آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تبلیغ فرماتے ہیں، غالباً طائف کا سفر تھا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بڑی مشقتیں برداشت کرنی پڑی تھی، بہت صعوبتیں برداشت کرنی پڑی تھی، سارا دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر گیا مگر کوئی ایک بھی دامن اسلام میں نہ آیا، کوئی ایک بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھا، کسی نے بھی وحدانیت کا اقرار نہ کیا۔ ایسے عالم میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت افسردہ ہوتے ہیں، بلکہ قوم نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ قوم نے پتھر برسائے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جس میں پاک سے خون بھی بہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب یہ عرض کیا گیا تھا کہ آقا آپ پر سب سے زیادہ مشقت بھرا دن کون سا گزرا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ طائف کے دن جب میں نے قوم کے سامنے وحدانیت کی دعوت کو پیش کیا تھا، قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، بجائے اس کے کہ ان کو جنت کی جانب بلا رہا تھا، دعوت قبول کرنے کے انہوں نے اس کے بدلے میں سنگریزی کیا تھا، پتھر برسائے تھے، یا اور اوباش عورتوں کو میرے پیچھے لگا دیا تھا، پیاس کے باوجود کسی نے ایک گلاس پانی کا پیالہ بھی پیش نہ کیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام تکلیفات کے ساتھ واپس جب لوٹ کر کے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کرم فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سن پاک 53 ایئرس ہوتا ہے، یہ ہجرت کے 52 ایئرس ہوتا ہے، یہ ہجرت کے پہلے کا واقعہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ پیغام بھیجا، گویا کہ رب جتا رہا ہے، رب بتا رہا ہے اے محبوب ما ودعک ربک وما قلی، محبوب ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے مگر آپ کا خدا کبھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کس طرح دل بستگی کی جاتی ہے، کیسے زخموں پر مرہم لگایا جاتا ہے، اور جب جس کے لیے مرا جائے، جس کے لیے اپنے آپ کو قربانی کے طور پر پیش کیا جائے، جس کی رضا کے لیے تکلیفیں اٹھائی جائیں، اگر وہ کہہ دے تھوڑی سی
محبت کی بات، تھوڑی سی پیار کی بات کہہ دیں تو بتائیں دل پر کتنا حسین جو ہے اثر انداز ہوتا ہے، دل کتنا خوش ہو جایا کرتا ہے، کس قدر جو ہے پرمردگی جو ہے وہاں پر پوری قوت و آبادات کے ساتھ جو ہے خوشیوں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاتے ہیں، بارگاہ مولا میں پہنچتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، جیسا کہ ابھی حضرت نے فرمایا تھا کہ سدرۃ المنتہا میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے کہا سرے منہ یہاں سے جو آگے بڑھوں گا تجلی لگے گی پروں کو جلانے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے انہوں نے عرض کیا تھا سرکار آپ جائیں، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آقا نے فرمایا تھا کوئی تمہاری دل کی تمنا ہو تو پیش کرو۔ یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، یہ تو بیان بھی کیا گیا ہے، اپنی یہی ہے۔ تو انہوں نے یہ عرض کیا تھا کہ سرکار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہ میری ایک تمنا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پلصراط سے گزرے تو مجھے آپ اجازت عطا فرما دیں بارگاہ مولا سے کہ میں اپنے پروں کو بچھا دوں۔ یہی ہے نا؟ تو یہ ضرورت جبرائیل علیہ السلام کی ہے کہ یہ ضرورت امت کی ہے؟ جی تو یہ امت کی حاجت ہوئی کہ جبرائیل پہ حاجت ہے؟ یہ حاجت تو امت کی ہے نا، مگر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جبرائیل نے اپنی حاجت کو پیش کیا؟ یہ در حقیقت حاجت تو امت کی ہے، یہ جبرائیل کی حاجت نہیں ہے۔ یہ کرم تو جبرائیل علیہ السلام کو امت پر ہے کہ وہ پلصراط جو 5 سے زیادہ بانی تھے، جو جس پل کو جہنم کے اوپر رکھا گیا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا إِلَّا الْمُتَّقِينَ، اس دن ہر ایک شخص کو جہنم کے پل سے اتارا جائے گا اور اس دن نجات پانے والی کوئی اور جماعت نہیں ہوگی، وہی جماعت ہوگی جو اللہ کے خوف سے رو کر کے اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں بسا کر کے تقوی کے لباس دنیا میں اختیار کیے ہوں گے، وہی تو کامیاب ہوں گے نا، وہی تو اس دن بامراد ہوں گے نا، وہی تو جو ہے جنت کے جانے پڑیں گے نا۔ تو یہ ضرورت تو امت کی ہوئی، یہ ضرورت جبرائیل علیہ السلام کی نہیں ہوئی۔ وہ تو پاکیزہ ہیں، وہ تو جو ہے گناہ سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تو معصوم بنایا ہے، فرشتوں کا سردار بنایا ہے اور ان کے سر پر رسالت کا تاج بھی تو رکھا ہے، فرشتوں میں بھی تو رسول ہے نا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ فرشتہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت عطا فرمایا ہے، ان کو کس چیز کا کم تھا؟ ان کو تو اپنی عاقبت کی کوئی فکر نہیں ہے نا، ان کو تو حساب و کتاب کے تعلق سے سوچنا بھی تو نہیں ہے نا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی بات نہیں پیش کر رہے ہیں، کوئی مقام علیہ نہیں مان رہے ہیں، کوئی اللہ کی قربت کی بات نہیں کر رہے ہیں، اگر وہ بات کر رہے ہیں تو امت مصطفیٰ کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں۔ آخر انہوں نے ایسا کیا کیا؟ جب سرکار فرما رہے ہیں کہ کوئی حاجت تو بیان کرو، تو جانتے ہیں نا کہ سرکار کی شان کیا ہے، ان کو تو پتا ہے نا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کس بلندی پر رکھا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ آیت وہی تو لے کر کے آئے تھے، ان کو تو پتہ ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو امت کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں، امت کی کامیابی کی بات کر رہے ہیں، امت کی جو ہے نجات کی بات کر رہے ہیں۔ دراصل بھائیو بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جہاں اور آیتیں لے کر کے آئے ہیں وہاں یہ بھی 2 آیت لے کر کے آئے ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ خداوند قدوس نے نبی کی شان کو یہ بیان فرمایا کہ میرا محبوب ایسا ہے کہ یہ اپنی امت سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ حضور سیدنا حسن رضا بریلوی نے رحمہ نے جو فرمایا کہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے نبی میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام و تسلیم یہ جانتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم اپنی امت کو کتنا عزیز رکھتے ہیں، اپنی امت سے کتنا پیار فرماتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں مگر امت کی پرواہ کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ امت اپنے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کی فرمان کی پرواہ کرے نہ کرے۔ ہم اپنے آقا کے بنائے ہوئے قانون
پر عمل کریں نہ کریں یہ ہماری اپنی کم نصیبی ہے، مگر ان کا فضل بے پناہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی جانب کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو یہ فرمایا، میں نے کئی شاخیں جو ہے کھول دی ہیں، مگر انشاءاللہ ہر شاخ پر میں آؤں گا اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ دعا فرمائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو یہ فرمایا تو وہ جان رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ جب امت کی بھلائی جبرائیل تم کرو گے تو مصطفیٰ جان رحمت راضی ہو جائیں گے، اور جس سے مصطفیٰ راضی ہے اس سے خدا راضی ہے، اور ہر ایک کو خدا کی رضا ہی دکھائیے نا، ہر ایک کو خدا کی رضا ہی دکھائیے نا، تو خدا کی رضا کا اگر ان کو طلب ہے تو مصطفیٰ کے ذریعے طلب ہے، بتائیے چلا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگوں اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، مصطفیٰ کو اپنا محبوب بنا لو، خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس سنت پاک کو اگر ہم سمجھ لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان یہ کہے گا کہ مجھے فلاں سے تکلیف ہے، میرا دل فلاں سے دکھا ہوا ہے، میرا دل فلاں شخص سے لرزہ بلغام ہے، کوئی یہ نہ کہے گا۔ اگر امت کو خوش کرنے سے نبی خوش ہوتے ہیں، یہ راز حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے عمل سے بتا رہے ہیں، تو کیا یہ امتی کو معلوم نہیں ہے کہ اگر میں اپنے بھائی کی بھلائی کروں گا تو مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے، اگر میں اپنے باپ کی عزت کروں گا تو مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے، اگر ماں کا احترام کروں گا تو مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے، اپنے بھائی کی عزت کروں گا تو مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے، نبی کی کسی امتی کو کھانا کھلاؤں گا تو مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے، کسی پیاسے کو پانی کا پیالہ پیش کر دوں گا تو مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے، کسی جو ہے ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کروں گا تو مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے۔ اے لوگوں، نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں سے پیار نہ کرے تو ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذاتہ اسی لیے جو عطا کیا تھا کہ اے لوگوں، میں بھی اپنی امت سے پیار کرتا ہوں، اور خدا قدوس خود ارشاد فرماتا ہے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار فرماتا ہے، جس بندے سے خدا بھی پیار کرے، جس بندے سے مصطفیٰ بھی پیار کرے۔ بندہ کیسا ہے جو اس بندے سے پیار نہ کرے؟ یہ افسوس کا مقام نہیں ہے؟ کیا یہ مقام غور نہیں ہے؟ کیا یہ مقام فکر نہیں ہے؟ حضرات مکرم، اللہ اس کے رسول کے ماننے والوں، ہمارا ذات اور ہمارا طریقہ زندگی یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی ایسا بنا لیں کہ مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہے تو ایک مومن کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کیا کرتا ہے، اور علماء کرام نے مومن کی تعریف یہ بیان کی ہے، مسلم کی تعریف یہ بیان کی ہے، مسلم وہ ہے جس سے دوسرے لوگ سلامتی محسوس کریں، مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ امن محسوس کریں کہ یہ ایسا شخص ہے، ایسا نبی کا غلام ہے کہ یہ ہم کو آرام تو پہنچا سکتا ہے مگر کسی حال میں تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، یہ ایسا ہمارا بھائی ہے کہ اس کو ہم تکلیف پہنچائیں اس کو تو برداشت کر لے گا، اگر تکلیف کے جواب میں صبر ہی دے گا، دعائیں ہی دے گا، مگر یہ کبھی ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرے گا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے عمل کے ذریعے امت کو جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور اسی پیغام کے تحت ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ حضرات مکرم، میں جو یہ عرض کر رہا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پہلے پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جو یہ عرض کر رہا تھا
کہ دنیا میں اگر کوئی کسی بڑے شخص کے پاس جاتا ہے تو اس بڑے شخص کے پاس صرف اور صرف اپنی مرضی سے وہ جا سکتا ہے، صرف اور صرف اس کی مرضی سے جا سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا۔ مگر آؤ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارگاہ میں، آؤ اپنے نبی کی بارگاہ میں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے یہی نہیں کہا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی ہے، یوں ہی نہیں کہا ہے کہ عرش کی عقل دنگ ہے چتر پہ آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر کھائے تیرا مقام ہے، یوں ہی نہیں کہا اللہ برکت نے۔ میرے اعلیٰ حضرت جب بھی کچھ کہتے ہیں میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ یا تو وہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے یا کسی حدیث کی تشریح ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا عظمت کو سمجھو، اور انبیاء اکرام بھی بارگاہ مولا میں اس وقت پہنچتے ہیں جب ان کو اذن حاضری دی جاتی ہے، جب ان کو جو ہے اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے شرائط پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی جب شرف ہمدردی کی بات کی تھی تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ 30 دن روزہ رکھیے، 30 دن عبادت کیجیے، اور جب وہ ہو گیا اور ان سے کہا گیا کہ 10 دن اور اس کو بڑھا لیا جائے، 40 کی عدد کو مکمل کیا جائے۔ وہ بھی تو اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول ہیں، مگر واہ مصطفیٰ جانے رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان محمد بشر لا کالبشر یاقوت حجر لا کالحجر۔ جس طرح یاقوت ایک پتھر ہے مگر اس جیسا کوئی دوسرا پتھر نہیں، مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بشر ضرور ہے مگر ان جیسا کائنات میں کوئی بشر نہیں ہے۔ حضرات مکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو ذرا سمجھیں۔ جب دنیاوی بادشاہ کسی کو اجازت دے تو وہ آئے، اور اجازت نہ دے تو نہ آئے۔ جب بلائے جائے تو عزت ملا کرتی ہے، جب نہ بلایا جائے عزت نہیں ملا کرتی، بلکہ وہاں پر ذلت کا احساس ہوتا ہے۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بارگاہ مولا میں پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں اس امت کو ایسا تحفہ دیا کہ وہاں پر تو ایک بار معراج کا ذکر ہے، یہاں پہ تو ہر روز 5 بار معراج کا ذکر ہے، یہاں پہ تو ہر روز 5 بار معراج کا ذکر ہے۔ اس معراج کی محفل کو جہاں منانے کے اور بہت سارے مقاصد ہیں، وہاں یہ بھی ایک مقصد عظیمہ ہے کہ جب بارگاہ مولا میں مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے قربت کا مقام عطا فرمایا، اس کے تعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اب آگے کی باتیں بتانی ہے مشکل، اب آگے کی باتیں بتانی ہے مشکل، اسے یا تو وہ یا خدا ہونا جانے، اللہ جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو کیا دیا، اور مصطفیٰ جانتے ہیں کہ خدا نے ان کو کیا عطا فرمایا۔ مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی معراج کا ذکر کیا اور اپنی امت کا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب غم نہ کرو، آپ کو ہم نے کبھی غمگین تو نہ کیا ہے، آپ کی امت کے بارے میں بھی آپ کو غمگین نہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی فرمائش پر کہ اللہ مجھے تو ایک تحفہ دیا، میری امت کے لیے کیا تحفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر 50 وقت کی نمازوں کا اس امت کو تحفہ عطا فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور خوشی خوشی اس تحفے کو اپنے دامن میں سمیٹ کر کے اپنی امت کی جانب جانے کے لیے جب قدم بڑھاتے ہیں، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ گر ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے ہی بڑھتے ہیں عرض کرتے ہیں، اے پیارے رسول اللہ، اے پیارے مصطفیٰ، اللہ نے کیا تحفہ عطا فرمایا، اللہ نے کیا تحفہ عطا فرمایا۔ 50 وقت کی نمازوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں کہ جائیں، مجھے ایکسپیرینس ہے اس بات کا کہ میری امت نمازوں کا یہ بوجھ نہ اٹھا سکی، آپ کی امت بھی نہ اٹھا سکے گی، آپ جائیں نمازوں کو کم کرائیں۔ اب ذرا سوچیں کہ دنیاوی کوئی اقتدار والا ہو تو اس کے پاس وہی جا سکتا ہے جو اس کو آنے کی اجازت دے، مگر مصطفیٰ جانے رحمت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ اتفاق ہوتا، 2 دفعہ اتفاق ہوتا، 3 دفعہ اتفاق ہوتا، مکمل 10 بار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ مولا میں پہنچتے ہیں، جس کو میرے اعلیٰ حضرت عزیز و برکت نے یوں نقل فرمایا ہے کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں ملاتے یہ ہیں، رب ہے روتے یہ ہے کیسے، اس کا ہے پلاتے یہ ہے، قطرے دنا تک کس کی رسائی
भाई जाते ये हैं, आते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत बातें ये हैं। अल्लाह अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अज़मत को तो जरा देखें, उनकी शान और शौकत को तो जरा समझें कि अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी इल्तिजा को पेश भी फरमा रहे हैं। कौन है जो ये कहता है कि मुस्तफा के चाहने से कुछ नहीं होता है? ये सरकार का करम है कि 50 को 5 मुस्तफा बदल देते हैं, और फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये कहा कि जाएं, इसको भी कर कराएं, सरकार ने ये ना कहा कि मैं जा नहीं सकता, सरकार ने ये ना फरमाया कि मैं वहां पर जा नहीं सकता और तुम करा नहीं सकता। मुस्तफा ने ये फरमाया, अब मुझे अपने रब से हया आती है, अब मुझे अपने रब से हया आती है। कुर्बान जाओ अपने नबी की अज़मत पर, कुर्बान जाओ शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है, उनकी ये बुलंदी है, उनकी ये रिज़त है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारगाह मौला में बगैर इजाज़त जा सकते हैं, और वहां पर बारगाह मौला में अपनी बारगाह को पेश कर सकते हैं और अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। जरा बताओ, फिर दुनिया की वो कौन सी है जो मुस्तफा हासिल नहीं कर सकते हैं, जहां मुस्तफा जा नहीं सकते हैं, जहां मुस्तफा पहुंच नहीं सकते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अज़मत के ताल्लुक से मज़ीद चंद बातें आपको जो है गोशे गुजार करूंगा, मगर यहाँ पर आ जाएं और अपने गफलत के ताल्लुक से भी जरा मुहासबे की कैफियत महसूस करें। और वो ये है कि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के ताल्लुक से अपने महबूब के जरिए ये ऐलान फरमाया कि अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। नमाज क्या है? मोमिन की मेराज है। आखिर नमाज के लिए ही ऐसा क्यों है? नमाज के लिए ही ऐसा क्यों है? जबकि नमाज का मामला ये है कि नमाज में सबसे कम मुशक्कत उठाई जाती है, सबसे कम तकलीफ उठाई जाती है। रोजे में आप देखें बड़ी तकलीफें उठानी पड़ती है, सुबह से शाम तक भूखे रहना पड़ता है, पानी से मुंह मोड़ना है, हर किस्म की शहवात से मुंह मोड़ना है, पर इंसान इस कदर मुशक्कत उठाता है, मगर उसके बावजूद भी ये ना कहा गया कि अस्सौम मेराजुल मोमिन, रोजा मोमिन की मेराज। जब उसमें मुशक्कत ज्यादा है तो उसका जो है सवाब भी ज्यादा होना चाहिए, उसका इनाम भी ज्यादा होना चाहिए था, उसका कुर्बत ज्यादा रखनी चाहिए थी, मगर अल्लाह ने ये ना फरमाया। आप हज पे आ जाए, हज करने आप जाते हैं, पैसा खर्च होता है, दोस्तों अहबाब से बिछड़ जाते हैं, वहाँ पर जा करके बेयारो मददगार पड़े रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कोई गरीब कोई मुफलिस जो है मैदान में पड़ा रहता है, खीमा लगा करके रखते हैं, और कई लाख रुपए आज के जमाने में उसमें खर्च हो रहा था, मगर उसके बावजूद भी तमाम मुशक्कतें तकलीफें बंदा उठा रहा है, मगर ये ना कहा गया कि अल हज्जु मेराजुल मोमिन, कहा गया। उसी तरह जब माली इबादत पेश की जाती है बतौर ज़कात, तो वहाँ पर भी आप देखें कि किस कदर मुशक्कत है। इंसान धूप में, सर्दी में, बारिश में तकलीफें उठा करके पैसा हासिल करता है, और उसके बाद माल कमा करके लाता है, और फिर उसके बाद उसे कहा जाता है कि बारगाह मौला में माल को पेश करो। इसमें भी तो देखिए कितनी मुशक्कत है, इसमें भी देखिए कितनी तकलीफें हैं, और ये नहीं कि ये जो है हर साल हर महीने आप कर रहे हैं, बल्कि ये जो है साल में एक बार करना है, हज भी आपको साल में एक बार करना है, रोजा भी जो है 11 महीने की इंतजार के बाद करना है। तो होना तो ये चाहिए था कि उसको मेराज कहा जाता, मगर यहाँ पर ये क्या कि नमाज को मेराज कहा जा रहा है। दरअसल ये अल्लाह का बड़ा फज़ल है, ये अल्लाह का बड़ा हम पर करम है, कि उसकी बड़ी इनायतें हैं, उसका लुत्फ है, उसका एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हज को मेराज कर दिया होता तो गरीब बहुत सारे होते जो इस मेराज से महरूम हो जाते हैं। अगर ज़कात को खास किया जाता तो बहुत सारे मालदार इस मेराज को लूट लेते, मगर गरीब को देखता रह जाता, हसरत से हाथ मलते रह जाता, मगर इस मेराज को ना पाता। उसी तरह से अगर रोजे के तारीख से कहा जाता तो ये होता कि हर ताकतवर बहुत खूबी इस काम को अंजाम दे देता, मगर कोई मरीज, कोई गरीब, कोई फाका कश, कोई कमजोर जो है इस मेराज को हासिल ना कर पाता। जरा कुर्बान जाए अपने रब के इन सखावतों पर, उसकी मेहरबानियों पर, उसकी जरा
کتنا بڑا اس کا کرم ہے. ہم مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے کوئی رہنم منزل ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو اپنے بارگاہ میں قریب بھی بناتا ہے, مگر یہ بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کی ناقدری کرتے ہوئے بارگاہ مولا سے دور ہونا چاہتے ہیں. حضرات مکرم, اس کے ہے عظمت کو سمجھنا ہوگا, اللہ کی توفیق کی قدر کرنی ہوگی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, قرۃ عین کی الصلاۃ, ایک جانب جہاں مومن کی معراج ہے وہی مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ نماز کے ذریعے اللہ کا قرب بھی حاصل کریں اور مصطفیٰ جان رحمت کو خوش کرنے کا سامان بھی کیا کریں. حضرات مکرم, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنبیہ آج کی رات کے لیے بہت کافی ہے. آپ ضرور اس پر غور کریں گے اور نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفعت و بلندی کے تعلق سے مزید ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنے گفتگو کو ختم کروں. پہلے درود پاک سنا دیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, جب آپ علماء سے خطاب اس پر سنتے ہیں تو ایک براق کا اس میں ذکر آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھ کر کے اور مسجد اقصی کی جانب سفر فرماتے ہیں. اس براق کے تعلق سے میں نے جب اس پر غور و خوض کیا تو یہ جو لفظ ہے نا, یہ مبالغے کا لفظ ہے. اصل جو لفظ ہے وہ برق ہے. برق و مراد آپ پہلے بارے میں پڑھے ہیں سورہ بقرہ میں. یہ برق جو ہے اس کا مبالغہ براق ہے اور کسی چیز کی انتہائی شان کو بتانے کے لیے مبالغے کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ایک عالم ہوتا ہے مگر ان کی علم کی ذاتی کو بتانے کے لیے جو ہے علامہ کہا جاتا ہے. اسی طرح اصل مولوی ہے مگر ان کے علم کی ذاتی کو بتانے کے لیے مولانا کہا جاتا ہے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سواری کے لیے جس چیز کو بھیجا اس کو مبالغے کے لیے براق کہا جاتا ہے. اب جب برق کے حوالے سے ہی آپ تحقیق کریں, بہت سے یہاں پر ہوں گے سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں گے, تو جو یہ بجلی آسمان سے کڑک کر کے زمین پر گرتی ہے یا جو سورج کی شعاعیں زمین پر آتی ہیں, جب اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو اس کی رفتار 1 گھنٹے میں 1 کروڑ 88 میل 1 کروڑ 88 میل فی گھنٹے کی رفتار سے یہ جو ہے برق, یہ روشنی زمین کی جانب پہنچتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سواری کو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ مصطفیٰ کو اس پر سوار ہونا ہے اور اس جانب پہنچنا ہے. تو ذرا سوچیں کہ جب اس کی جو ہے تیزی کا یہ عالم ہے تو براق کی تیزی کا کیا عالم ہوگا, براق کی تیزی کا کیا عالم ہوگا. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے کر کے جا رہے ہیں وہ دن کے اجالے میں جا رہے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں. جی لیلا کا لفظ ہے نا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اللہ نے رات کے ایک مختصر سے حصے میں اپنے محبوب کو مسجد اقصی کی سیر کرائی. تو یہ رات کا واقعہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تیز رفتار سواری پر تشریف لے کر کے جا رہے ہیں. اچھا, اگر پلین کو جو ہے بہت انتہائی قریب سے آپ کی بستی سے گزارا جائے تو پلین کی جو رفتار ہوتی ہے 1 گھنٹے میں غالباً 800 یا 1000 جو ہے کلومیٹر کی ہوتی ہے. 1 گھنٹے میں وہ اس تیزی کے ساتھ جو ہے اپنے سفر کو طے کرتا ہے. تو کیا خیال ہے اس تیزی میں آپ جو ہے اپنے گھر کی نشاندہی کر پائیں گے, چاہے وہ دن کے اجالے میں ہی کیوں نہ ہو. آپ دن کے اجالے میں اس کم رفتار براق کے مقابلے میں سواری پر سوار ہو کر کے اپنے گھر کا تعین نہیں کر پاتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس قدر تیز رفتار سواری پر جا رہے ہیں, رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک سرخ ٹیلے پر اپنی قبر میں اللہ کے حضور سجدہ فرما رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے حضور عبادت کر رہے ہیں.
ذرا سوچو رات کے اندھیرے میں اس قدر تیز رفتار سواری پر مصطفیٰ جامع رحمت کی نگاہوں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نہ چھپ سکے تو دنیا کا کون سا ذرہ ہے جو نگاہ مصطفیٰ سے چھپ سکتا ہے؟ اور پھر یہاں پر بات ابھی میری مکمل نہیں ہوئی، یہاں پر ایک بات اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ میری اپنی معلومات کے مطابق میں نے کہیں یہ نہیں پایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے پہلے کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے شرف ملاقات نہ پایا تھا۔ تو یارو نبی جسے نہ دیکھیں اسے پہچان لیں، رات کے اندھیرے میں پہچان لیں، تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر کے پہچان لیں، اور قبر کے نیچے پہچان لیں، قبر کے اندر پہچان لیں۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ اپنے غلاموں کو سرکار نہیں پہچانتے؟ اور سرکار کی حدیث پاک کیا ہے کہ اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ جو اہل محبت مجھ پر درود پڑھتے ہیں ان کے درود کو سنتا بھی ہوں اور درود بھیجنے والے کو پہچانتا بھی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا ہے۔ امتی کو نہ تو دنیا میں فکر کرنی چاہیے، نہ ہی قبر میں فکر کرنی چاہیے، نہ ہی حشر میں فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم پہچانے نہ پہچانے مگر وہ تو ہمیں پہچانتے ہیں، وہ تو ہمیں پہچانتے ہیں، وہ تو ہمیں جانتے ہیں۔ اور ان کی شان یہ ہے کہ اپنے موضوع سے ہٹ کر کے میں کہہ رہا ہوں آپ کے دل میں ایمان اور ایمان کو بڑھانے کے لیے کہ جب بدر کے قیدیوں کو لایا گیا تھا تو بدر کے قیدی کو آپ دیکھیں ہاتھ یوں تو نہیں باندھا جاتا، قیدیوں کے ہاتھ کو پیچھے کر کے زور سے باندھا جاتا ہے کہ کہیں قیدی چھڑا کر کے نہ بات، وہ بھی جنگی قیدی جس سے جان کا ڈر۔ تو ان تمام قیدیوں کو جب پکڑ کے لایا گیا مسجد نبوی شریف کے قریب ان کو باندھ دیا گیا۔ رات جب ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بے چینی میں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب اس بے چینی کو صحابہ نے دیکھا تو عرض کیا سرکار اس بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں سرکار اس قدر بے چین ہے؟ میرے کریم، میرے رؤوف، میرے رحیم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ جو ان کی تم نے مشکل زور سے باندھی ہوئی ہے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ کراہ رہے ہیں کہ تکلیف اور درد میں مبتلا ہیں، ان کی مشکل تم ذرا ڈھیلی کر دو، ان کو آرام ہو جائے گا تو مجھے آرام ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ جو نبی جانی دشمنوں کی تکلیفوں کو برداشت نہ کرے وہ نبی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کرنے والوں کی تکلیفوں کو برداشت کر لے گا؟ اپنے قسمت پر ناز کرو کہ اللہ نے ہمیں کیسا عظیم، کیسا کریم، کیسا رحیم عطا نبی عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے قلوب کو محبت رسول سے روشن فرما دے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔